بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حسن وائس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ حضرت آدم علیہ السلام۔ قرآن مجید میں بیان ہونے والے بہترین قصوں میں سے ایک قصہ بنی نوع انسان کے باپ حضرت آدم علیہ السلام کا ہے۔ آپ علیہ السلام سب سے پہلے پیغمبر اور انسان ہیں۔ آپ کا لقب صفی اللہ یعنی خدا کا برگزیدہ تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو ابو البشر اور خلیفۃ فی الارض بھی کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ 9 صورتوں میں سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ مائدہ، سورہ اعراف، سورہ بنی اسرائیل، سورہ کہف، سورہ مریم، سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین میں مذکور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں اس قصے کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کی تخلیق کی خبر دی تو فرشتوں نے مزید معلومات کے لیے عرض کی، کیا تو اس میں ایسے شخص کو نائب بنانا چاہتا ہے جو خرابیاں کرے اور کشت و خون کرتا پھرے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو کچھ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام زمین سے جمع کی گئی مٹھی بھر خاک سے پیدا فرمایا۔ سورہ ہجر میں آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے انسان کو کھنکھناتے سڑے ہوئے گارے سے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ مبارک سے تخلیق فرما کر بلند مرتبہ عطا کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں پر آدم علیہ السلام کی علمی فوقیت واضح فرمائی اور آدم علیہ السلام کو تمام نام سکھا دیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پھر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا، اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فرشتوں نے کہا، اے اللہ، تیری ذات پاک ہے، ہمیں تو صرف اتنا علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھا رکھا ہے، تو ہی پورے علم و حکمت والا ہے۔ پھر فرشتوں سے آپ کو سجدہ کروا کر اس شرف و منزلت کا اظہار فرمایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو تو وہ سب سجدے میں گر پڑے، مگر شیطان نے انکار کیا اور غرور میں آ کر کافر بن گیا۔ جب ابلیس نے حکم الہی کی تعمیل سے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے تا قیامت لعنتی اور مردود قرار دے کر نکل جانے کا حکم دیا اور اس کا مقام و مرتبہ بھی چھین لیا جو اسے اطاعت و عبادت میں فرشتوں سے مشابہ ہونے کی وجہ سے حاصل ہوا تھا۔ جب ابلیس کو جنت سے نکال دیا گیا اور آدم علیہ السلام کو وہاں آباد کر دیا گیا، آپ جنت میں اکیلے رہتے تھے، ان کا کوئی ساتھی نہ تھا۔ ایک بار آپ سوئے، جب جاگے تو دیکھا کہ ان کے سر کے پاس ایک خاتون بیٹھی ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، تو کون ہے؟ انہوں نے کہا، عورت ہوں۔ فرمایا، تجھے کس لیے پیدا کیا گیا ہے؟ کہا، تاکہ آپ مجھ سے تسکین حاصل کریں۔ فرشتوں نے جو آدم علیہ السلام کے علم کی وسعت معلوم کرنا چاہتے تھے کہا، آدم علیہ السلام، اس کا نام کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا، حوا۔ سوال کیا، اس کا نام حوا کیوں ہے؟ آپ نے فرمایا، کیونکہ وہ ایک زندہ وجود سے پیدا کی گئی ہے۔ پھر آدم علیہ السلام اور حوا بی بی حوا جنت میں رہنے لگے، اور ہم نے کہا کہ اے آدم، تم اور تمہاری بیوی بہشت میں رہو اور جہاں سے چاہو بے روک ٹوک کھاؤ پیو، لیکن اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ تم ظالموں میں داخل ہو جاؤ گے۔ مگر شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام سے دشمنی کا عملی مظاہرہ کرتے ہوئے انہیں جنت سے نکلوا دیا، نہایت مکر سے انہیں گمراہ کیا اور اپنے رب کی نافرمانی پر آمادہ کیا، جس کی سزا میں آدم علیہ السلام کو جنت اور اس کی نعمتوں سے محروم ہو کر دکھوں کی جگہ زمین میں آباد ہونا پڑا۔ سورہ اعراف میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، پس مردود نے دھوکہ دے کر ان کو معصیت کی طرف کھینچ ہی لیا۔ جب انہوں نے اس درخت کے پھل کو کھا لیا تو ان کے صدر کی چیزیں کھل گئیں اور وہ بہشت کے درختوں کے پتے توڑ توڑ کر اپنے اوپر چپکانے اور صدر چھپانے لگے۔ ایک اور جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، تم سب بہشت سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہارے لیے ایک وقت خاص تک زمین پر ٹھکانہ اور زندگی کا سامان کر دیا گیا ہے۔ یہ ارشاد آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام اور ابلیس کو مخاطب کر کے فرمایا گیا۔ انہیں حکم دے دیا گیا کہ جنت سے نکل جائیں، جبکہ وہ ایک دوسرے کے دشمن اور مخالف رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جب انہیں جنت سے نکال کر
زمین پر بھیجا تو انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا اور وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوئے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یوں فرمایا ہے، کیا میں نے تم کو اس درخت کے پاس جانے سے منع نہیں کیا تھا اور جتا نہیں دیا تھا کہ شیطان تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے؟ دونوں عرض کرنے لگے کہ پروردگار، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو ہمیں نہیں بخشے گا اور ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم تباہ ہو جائیں گے۔ آدم علیہ السلام نے یہ کلمات اللہ تعالیٰ سے ہی سیکھے تھے۔ ان الفاظ میں اپنی غلطی کا اعتراف ہے، اس کے سامنے عجز و نیاز کا اظہار ہے، اور اس مشکل گھڑی میں اللہ تعالیٰ کی طرف محتاجی کا اقرار ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حوا کو کثیر اولاد عطا فرمائی۔ سورہ نساء میں اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، لوگوں، اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا، پھر ان دونوں سے کثرت سے مرد و عورت پیدا کر کے روئے زمین پر پھیلا دیے، اور اللہ سے ڈرو جس کے نام کو تم اپنی حاجت برداری کا ذریعہ بناتے ہو، اور قطع رحمی سے بچو، کچھ شک نہیں کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تاریخ طبری میں ہے کہ ان کے ہاں ہر بار ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے تھے، اور انہیں ہی یہ حکم تھا کہ ہر لڑکے کی شادی دوسرے لڑکے کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی سے کریں، اور دوسرے کی شادی پہلے کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی سے کریں۔ اس طرح ایک بار قابیل نے حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی سے شادی سے انکار کیا اور اپنے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی سے نکاح کا ارادہ کیا، مگر آدم علیہ السلام نے اسے حکم دیا کہ وہ حابیل کو اس سے نکاح کرنے دے۔ اس نے انکار کر دیا تو آدم علیہ السلام نے حکم الہی سے دونوں کو قربانی کرنے کا حکم دیا، مگر جب وہ دونوں قربانی دے رہے تھے تو آدم علیہ السلام بھی موجود تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ حابیل کی قربانی قبول ہو گئی ہے، قابیل کی نہیں۔ تب قابیل نے آدم علیہ السلام سے کہا، اس کی قربانی اس لیے قبول ہوئی ہے کہ آپ نے اس کے حق میں دعا کی تھی اور آپ نے میرے حق میں دعا نہیں کی۔ اس کے بعد اس نے حابیل کو قتل کی دھمکی دی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب قابیل نے حابیل کو قتل کی دھمکی دی تو حابیل نے کہا، اگر تو قتل کرنے کے لیے مجھ پر ہاتھ چلائے گا تو میں تجھ کو قتل کرنے کے لیے تجھ پر ہاتھ نہیں چلاؤں گا، مجھے تو اللہ رب العالمین سے ڈر لگتا ہے۔ سورۃ المائدہ۔ اس سے اس کے اچھے اخلاق، خدا خوفی اور خشیت الہی کا اظہار ہوتا ہے کہ اس کے بھائی نے جو زیادتی کرنے کا ارادہ کیا، اس نے اس کے بدلے میں ویسی برائی کرنے سے پرہیز کیا، اور اس طرح قابیل نے غصے میں آ کر حابیل کو قتل کر دیا۔ ان کے بعد آدم علیہ السلام اور حوا کے ہاں 2 کر کے 40 بچے پیدا ہوئے۔ ایک قول کے مطابق 120 جوڑے پیدا ہوئے۔ اس طرح انسانوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا گیا اور وہ زمین میں بکھر گئے۔ حابیل کے قتل ہو جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں شیث علیہ السلام عطا فرمائے۔ محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جب آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے اپنے بیٹے شیث کے حق میں وصیت کی، انہیں رات اور دن کے اوقات اور ان اوقات میں ادا کی جانے والی عبادات کی تعلیم دی۔ جب آدم علیہ السلام کا وفات کا وقت قریب آیا، اس دن جمعہ تھا، فرشتے اللہ کے پاس سے جنت کی خوشبو اور کفن لے کر آئے، ان کی روح قبض کی، غسل دیا، کفن پہنایا، خوشبو لگائی، آپ کی قبر کھودی اور لحد تیار کی، پھر انہوں نے آدم علیہ السلام کی نماز جنازہ ادا کی، پھر انہیں قبر میں رکھ کر اوپر سے مٹی ڈال دی، پھر انہوں نے کہا، آدم کے بیٹوں، تمہارے لیے یہی طریقہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کہاں دفن ہوئے، اس میں اختلاف ہے۔ مشہور ہے کہ انہیں ہندوستان کے پاس سری لنکا میں اس پہاڑ کے قریب دفن کیا گیا جہاں انہیں جنت سے اتارا گیا تھا۔ ایک قول یہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں جبل ابی قبیس پر دفن کیا گیا۔ یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے طوفان کے موقع پر ان کی اور حوا کی میتوں کو ایک تابوت میں ڈال کر کشتی میں رکھ لیا تھا، پھر طوفان ختم ہونے کے بعد انہیں بیت المقدس میں دفن کر دیا۔ یقیناً آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو ہمیں اپنے قیمتی کمنٹ سے آگاہ کریں، لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز آسانی سے مل سکیں۔